جل فی مقامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ ایک حقیقی مسلمان کا لب و لہجہ لوگوں کے ساتھ میل جول، رواداری اور اسلامی اخوت کا جذبہ اور مجموعی طور پر اس کا کردار، یہ اسلامی طرز زندگی کے اندر ڈھلا ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق، وہ لوگوں کے ساتھ میل جول اور رویہ رکھتا ہے تو اسلام کے احکامات کے مطابق، اور حقیقت میں مسلمان کا جو عمل ہے وہ اس کی پہچان ہے۔ عمل سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان مومن شخص ہے، یہ معاشرے میں محبتوں کو رواج دیتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کو رواج دیتا ہے، نفرتوں کو، حسد اور بغض کینے کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ مسلمان کا ہی کردار ہے کہ مسلمان فحش گو اور بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی فحش گوئی اور بد کلامی کو مسلمان پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی مشکل حالات آ بھی جائیں تو مشکل حالات کے اندر مسلمان اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو دار نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ مشکل حالات میں کسی کی کردار کشی کرتا ہے، کسی کی حد کا عزت، بد زبانی اور بد اخلاقی، گالم گلوچ جیسی بری عادات سے مسلمان ہمیشہ بری رہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی فحش گوئی کرتے تھے، بد کلامی نہیں کرتے تھے، ولا سخابا فی الاسواق، اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کیا کرتے تھے، ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ، اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے دیا کرتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اچھائی سے دیا کرتے تھے۔ ولیکن یعفو ویصفحوا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی ذات کے بارے میں معاف کر دیا کرتے تھے اور لوگوں سے درگزر کیا کرتے تھے۔ یہ اس عظیم ہستی کا اعلیٰ اخلاق تھا، یہ اس عظیم ہستی کا اعلیٰ کردار تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین معیار، اسوہ حسنہ اور قسوتی بنایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، ماڈل، پیرامیٹر، معیار اور قسوتی ہے ان کی زندگی تمہارے لیے۔ میرے بھائیوں، معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے انسان کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے حالات آتے ہیں، بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں، بہت سے ایسی تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں، کبھی سیاسی، مذہبی اور طبقاتی اختلاف ہوتے ہیں، تو یہ کہاں نہیں ہے؟ سیاسی اختلاف ہر جگہ پہ ہیں، مذہبی اختلافات ہر جگہ پہ ہیں، اور طبقاتی اختلاف ہر جگہ پہ ہیں، لیکن ذاتی نوعیت کے اور سیاسی اور طبقاتی اختلافات کو نفرت اور بغض اور قتل و غارت کی بنیاد بنا لیا جائے اور معاشرے کو امن دینے کی بجائے فساد برپا کر دیا جائے، لوگوں کے اندر محبت، اخوت اور بھائی چارے کا رواج دینے کی بجائے نفرتوں کے بیج بو دیے جائیں، یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی معاشرے کے اندر کسی بھی طور پر درست نہیں کہ محض انسان کسی سے نظریاتی اختلافات کی وجہ سے اس پر کفر اور شرک کے فتوے ڈالنے شروع کر دے، محض سیاسی اور طبقاتی اختلافات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو اس کے رشتے پیدا کیے ہیں، اس کے جو رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کا ہی انکار کر دے، سیاسی، مذہبی اور طبقاتی اختلافات کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو، اپنی رشتہ داری کو ہی ان نفرتوں کے بیج بو دے اور نفرتوں کی بھیڑ چڑھا دے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے مسلمان کو جو اسلام دیا ہے، جو دین دیا ہے، اور مسلمان مومن شخص کسی بھی معاملے کے اندر اس اسلام کو، اس دین کو نہیں چھوڑتا۔ اس کی زندگی کے اندر اگر مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں تو مشکل حالات میں اس کے رویے تبدیل نہیں ہوتے، مشکل حالات میں وہ اپنے کردار کو داغدار نہیں کرتا، وہ بد کلامی، بد زبانی، گالم گلوچ اور فحش گوئی کر کے اپنے اخلاق کو داغدار نہیں کرتا، اور محض نظریاتی اور سیاسی اختلافات کو حق و باطل کے مار کے نہیں بناتا۔ میرے بھائیوں، سیاسی اور ذاتی قسم کے اختلافات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلامی تشخص کو ہی بھول جائیں، ہم اس بات کو ہی بھول جائیں
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسا عظیم دین دیا ہے، اسلامی تشخص، اسلامی رواداری، اسلامی بھائی چارے، اسلامی تعلیمات کو ہم پسے پشت ڈال دیں، خراب کر دیں، ختم کر دیں، اور محض اس بنیاد پر مسلمانوں کی وحدت، اتحاد اور وحدت کو پارا پارا کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، سایصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت کے اندر پہلی امتوں کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا، وما داء الامم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ پہلی امتوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، العشر والبطر والتدابر والتنافس فی الدنیا والتباغض والبخل، کہ تمہارے اندر اکڑ اور تکبر پیدا ہو جائے۔ جس طرح پہلی امتوں کے اندر اکڑ اور تکبر تھی، اس طرح اس امت کے اندر بھی اکڑ اور تکبر پیدا ہو جائے گا۔ کفران نعمت، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پیدا ہو جائے گی، کہ پہلی امتوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دے۔ والتدابر، یہ امت، اس امت کے اندر یہ بیماری پیدا ہوگی کہ ایک دوسرے سے پیٹھیں پھیریں گے، ایک دوسرے سے اعراض کریں گے، ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گے، نفرتوں کے بیچ بو دیے جائیں گے۔ والتنافس فی الدنیا، دنیا کے اندر تمہارا مقابلہ شروع ہو جائے گا، دنیا میں تم رغبت رکھو گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے تمہارا آپس میں کمپٹیشن اور مقابلہ ہو۔ اس نے یہ بنا لیا، اس نے کوٹھی بنا لی، اس نے بنگلہ بنا لیا، اس نے گاڑی لے لی، اس نے فیکٹری بنا لی، اس نے جناب پراپرٹی لے لی، اس کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے۔ والتنافس فی الدنیا، دنیا میں مقابلہ بازی، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے زیادہ بھاگو گے، زیادہ جناب رغبت رکھو گے۔ والتباغض والبخل، ایک دوسرے سے بغض، کینہ تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ والبخل، بخیلی اور کنجوسی تمہارے اندر آ جائے، حتی یکون البغی، یہاں تک کہ یہ بغض، یہ بخیلی، یہ نفرت، یہ اکڑ، یہ تکبر اتنا ہو جائے گا یہاں تک کہ سرکشی ہو جائے گی، اور سرکشی بھی کیسی ہوگی؟ ثم یکون الحرج، پھر اس بنیاد پر قتل و غارت ہوگی۔ جب سرکشی پیدا ہوگی، تم سرکش بن جاؤ گے، پھر اس بنیاد پر ثم یکون الحرج، پھر قتل و قتلان ہوگا، قتل و غارت ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت اور فتنوں کے دور کے بارے میں آگاہی فرمائی۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور آج کے معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو بالکل من و عن یہ چیزیں پوری ہوتی نظر آتی۔ یہ پچھلے دنوں کا واقعہ نہیں ہے، منڈی بہاؤالدین جیس کے قرب و جوار کا کے دو دوست تھے، ایک حمام کے باہر کھڑے ہیں، سیاسی اختلافات اور نظریاتی اختلاف، آپس میں بحث مباحثہ شروع ہوئی، یہ پارٹی درست ہے، یہ پارٹی صحیح نہیں ہے، یہ پارٹی سچی ہے، یہ غدار ہے، یہ محب وطن ہے، اور اتنا بحث و مباحثہ شروع ہوا کہ ایک دوست نے حمام سے وہ کینچی پکڑی اور دوسرے کے مار دی، اس کو قتل کر دیا، اور جس نے قتل کیا وہ اپنے پورے خاندان کا اکیلا کفیل، سیاسی اختلاف کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا، وہ قتل ہو گیا، اب یہ جیل کے اندر ہے، دونوں خاندان اجڑ گئے، بربادی ہو گئی، اس کا کفیل ہی کوئی نہیں۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اولاد اپنے والدین کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، محض سیاسی اختلاف کی وجہ سے۔ بدتمیزی، بد کلامی، بد زبانی، گالم گلوچ اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ فلاں لوگ سچے ہیں اور فلاں سچے نہیں ہیں، فلاں پارٹی ٹھیک ہے اور فلاں پارٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ محب وطن ہے اور یہ غدار ہیں،
فلاں بندے ٹھیک ہیں فلاں ٹھیک نہیں ہیں، جن سے اس کی جان پہچان نہیں، اللہ کی قسم جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعارف بھی نہیں ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کی خاطر یہ اپنے رشتوں کو توڑنے پر تیار ہے، اپنے والدین کی نافرمانیاں اور والدین کے ساتھ بغاوت کرنے پر تیار ہو چکے۔ تو میرے بھائیو، امت کی فکر کیجئے، اپنی قوم، اپنی جماعت، اپنی پارٹی، اپنے قبیلے کی نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تمہارے اندر ایسی جماعت، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ اللہ رب العزت نے خیر کی دعوت دینے کا حکم دیا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، دین کی دعوت دے، اسلام کی دعوت دے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، سنت اور حدیث کی دعوت دے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارے اندر ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم اس لیے بہترین لوگ اور بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ڈیوٹی سیاست کے لیے نہیں ہے، تمہاری ڈیوٹی ووٹ بینک کے لیے نہیں ہے، تمہاری ڈیوٹی کرسی کی طرف بلانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اس لیے لگائی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور گناہ سے، برائی سے روکو۔ ہم نے تو سیاسی اختلافات اور نظریاتی اختلافات کو ہر قسم کے ہر معاملے کی بنیاد بنا دیا ہے، متنازع بنا دیا۔ اللہ کی قسم علماء کو متنازع بنا دیا گیا ہے، دین کو متنازع بنا دیا گیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو متنازع بنا دیا گیا ہے، اور ہم محض ان اختلافات کی بھیڑ چڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دوری اختیار کیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ کے قرآن نے کہا تم اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، آپس میں تنازع پیدا نہ کر لو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب آپس میں لڑائی جھگڑے تمہارے شروع ہو جائیں گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا، تمہاری جناب جو قوت اور طاقت اور روب دبدبہ وہ ختم ہو جائے۔ آج اسلام کی فکر نوجوان کو کم ہے، اسلام کی تعلیمات کی فکر آج کے نوجوان کو کم ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ترغیب اور فکر کم ہے، اس کو اسلام کے احکامات کی تعلیم کم ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے نفاذ کی فکر اس کو کم ہے۔ اس کو فکر ہے تو اپنی پارٹی کی فکر ہے، اس کو فکر ہے تو اپنی سیاسی جماعت کی فکر ہے، اس کو فکر ہے تو اپنی کرسی کی فکر ہے، فلاں سے لے لی، فلاں کو دے دی، فلاں کیسا بن گیا، کون کون گیا ہے، کون آیا ہے۔ وہ نماز کے اندر بھی یہی سوچتا رہا ہے کہ خبروں سے اٹھ کر آیا تھا، اب جاتے ہوئے پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ یدعون الی الخیر، اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایسی جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے، یامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، لوگوں کو گناہ سے روکے، واولئک هم المفلحون، جو لوگ دین کی دعوت دیں گے، خیر کی دعوت دیں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، لوگوں کو گناہ سے، برائی سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے روکیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی کی بنیاد اللہ نے بیان کی ہے، دعوت اللہ ہے، نیکی کی دعوت ہے، برائی سے روکنا ہے، دین پر عمل ہے، اسلام کی تعلیمات اور احکامات کی فکر ہے، قرآن و سنت سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی ہے۔ اللہ نے کامیابی کے بنیاد اور سبب ان چیزوں کو بیان کیا ہے، ان کو نہیں کہ اس کے پاس ووٹ زیادہ ہیں، اس کا علاقہ زیادہ ہے، اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، اس کے پیروکار زیادہ، اور نہیں میرے بھائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی طرف بلاتے ہیں اور گناہ سے روکتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ لیکن کیا کریں، ہم معاشرے کے رنگ میں اتنا رنگ چکے ہیں، معاشرے کے فتنوں کا اتنا شکار ہو چکے ہیں، ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ ہماری فیس بک پہ گزرنے والے سارے کے سارے ایام ہی سیاسی لیڈروں کی حمایت اور ان کے اختلافات کا شکار ہیں۔ ہمارا یوٹیوب پر بیٹھنا، ہمارا فیس بک پر اور جناب واٹس ایپ پر سٹیٹس لگانا، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا دین کی خاطر نہیں ہے، بلکہ دین سے دوری کا نتیجہ اور دین سے دوری کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر ان جماعتوں کی پڑ گئی ہے۔ اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہے، اپنے روزوں کی فکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں ہے، ذکر اذکار کی فکر نہیں ہے، صبح و شام کے اذکار کی فکر نہیں ہے، ہمیں جناب ایمان کے سیکھنے اور عقیدے کو سیکھنے کی فکر نہیں ہے۔ کفر اس امت کے اندر آ گیا، شرک اس امت کے اندر آ گیا، بدعات اور خرافات طرح طرح کی اس امت کے اندر پیدا ہو گئی، بے عملی اس امت کے اندر پیدا ہو گئی، اور سارے کے سارے منہج کے جناب منہج سے منہ موڑ لینا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف چلے جانا، یہ اس امت کے اندر یہ ساری کمیاں اور کوتاہیاں اور خرابیاں بیماریاں پیدا ہو۔ اور اس روایت کے مطابق 3 گناہ ایسے ہیں جن کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دے دیا گیا ہے، کہ جب بندے کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کا حرص، لالچ، وہ عہدے کا ہو، وہ مال کا حرص ہو، جب بندے کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا میرے صحابہ، 2 چیزوں کا لالچ، ساری رات 2 بھوکے بھیڑیے وہ بھیڑوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں، ساری رات وہ بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کا جتنا نقصان کریں گے، بکریوں کا جتنا نقصان کریں گے، اس سے زیادہ نقصان انسان کے اندر 2 چیزیں اس کے دین کا کرتی ہیں، ایک حسد، عہدے کا لالچ، اور ایک مال کا لالچ۔ مال کا لالچ جب انسان کا نقصان کرتا ہے، انسان رشتوں کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے مائی باپ کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو بھول جاتا ہے، انسان سگے بہنوں سے، سگی بہنوں اور سگے بھائیوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ مال ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، جناب وراثت ہے، اس پہ قبضے کر لو، جناب یہ کر لو، وہ کر لو، وہ بھائیوں کا حق کھا جاتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ المال حبا جما۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم تو ساری کی ساری وراثت کو کھا جاتے ہو، تم تو مال سے محبت اس طرح کرتے ہو کہ اس کو سمیٹ سمیٹ کر جوڑ کر اس کو کھانا شروع کر دیتے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 بھوکے بھیڑیے ساری رات جتنا بکریوں اور بھیڑوں کا نقصان کریں گے، اس سے زیادہ نقصان عہدے کا لالچ انسان کا کرتا ہے، انسان کے دین کا کرتا ہے، مال کا لالچ انسان کے دین کا اس سے زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اب سوچیں 2 بھوکے بھیڑیے اگر ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، باڑے میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں اور بھیڑوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں، اب صبح اٹھ کر دیکھے کوئی بکری کوئی بھیڑ محفوظ رہے گی؟ جس کو تو کھائیں گے، جو باقی بچیں گی ان کو مار دیں گے، ان کا گلا دبا دیں گے، ان کا جناب وہ زخمی کر دیں گے، ان کو ساری کی سارا نقصان کر دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ نقصان یہ 2 چیزیں انسان کے دین کا کرتی، حسد، حرص، اللہ کی نعمتوں کا کفران، ایک دوسرے سے منہ موڑ لینا، پیٹھوں کو پھیر لینا، دنیا کا باہم لالچ، دنیا کی باہم محبت، پھر اسی طرح عداوتیں، نفرتیں، بخل اور کنجوسی، یہ میرے بھائیوں سب اس امت کے اندر ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی۔ اور آج معاشرے کو یہی چیزیں کھا رہی ہیں، آج معاشرے کی وحدت کو یہی چیزیں ختم کر رہی ہیں، گھروں اور خاندانوں کے سکون اور محبتوں کو یہی چیزیں ختم کر رہی ہیں۔ کہیں حسد ہے تو کہیں جناب حرص ہے، کہیں بغض ہے تو کہیں نفرت ہے، کہیں کینہ ہے تو کہیں جناب بخل ہے، کہیں ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو چکی۔ حسد تو دل کا روگ ہے نا، جو دل کو روگ لگا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا تھا، قابیل نے حضرت آدم کے دوسرے بیٹے حابیل کو جو قتل کیا تھا، اس کی بنیاد حسد کی وجہ سے قتل، دنیا کا پہلا قتل اس گناہ، اس بیماری کی وجہ سے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے دشمنی کی، پراپوگنڈا بنایا، منصوبہ بنا کر لے گئے، کنویں میں ڈال دیا۔ کس وجہ سے؟ حسد کی بنیاد پر۔ حسد نے بھائیوں کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ یہودیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے خلاف ان کے دل کے اندر اتنا حسد تھا، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کبھی آپ کو قتل کے، آپ کے لیے قتل کی نعوذ باللہ سازشیں کرتے تھے، کبھی طرح طرح کی دشمنیاں کرتے تھے، کبھی طرح طرح کے منصوبے بناتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے اندر آپ کے خلاف حسد تھا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہے نا، تین بیماریاں جو ساری برائیوں کی جڑ ہیں، تین بیماریاں، تین برائیاں، تین گناہ، اول ذنب اسی اللہ بہ ثلاثۃ، ان میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، وہ گناہ بھی یہ ہے جو گناہوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ تین گناہ جو تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد بن جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلا الحرص، حرص ہے، لالچ ہے۔ جب انسان لالچ کرتا ہے تو پھر اسلام کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے، اسلام کی احکامات کو بھول جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو، راستے کو بھول جاتا ہے۔ الحرص والکبر، اور دوسری چیز تکبر اور کبر ہے۔ مجھے جانتا نہیں میرا خاندان کیسا ہے، میں کیسا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور دوسرے کو بدتر سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو بدترین سمجھنا، یہ کبر اور تکبر جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان بندے کو بندہ، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ مخلوق سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو عرفہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہترین سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تکبر ایسی چیز ہے جس نے شیطان کا بھی بیڑا غرق کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے کیا؟ اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یا اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو بہتر اپنے سے کمتر کو سجدہ کیوں کرے؟ یہ کبر ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، انسان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتی ہے، انسان کے دین کو اور انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے جو پتہ چلی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کل کی کہ وہ تیسری چیز الحسد، حسد، ایک حرص، ایک تکبر اور تیسری چیز حسد۔ ان تین چیزوں کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ الحسد الذی ینتج البغی والطغیان، حسد کی وجہ سے بغاوت آتی ہے، سرکشی آتی ہے، ظلم پہ انسان کو ابھارا جاتا ہے، پھر انسان سرکش بن جاتا ہے، انسان ظالم بن جاتا ہے، پھر لوگوں کے حقوق کی پامالی کرنے والا بن جاتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ رسول کا نافرمان اور باغی ہو جاتا ہے اور شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تمہارے اندر بھی پہلی امتوں کی بیماریاں سرایت کر جائیں گی، گھس آئیں گی۔ اور کون سی بیماریاں؟ الحسد والبغضاء ہی الحالکہ، ایک حسد اور دوسرا بغض، کینہ، نفرت ایک دوسرے سے رکھنا، یہ ایسی بیماریاں ہیں ہی الحالکہ جو انسان کو موڑ دیں گی۔ اور موڑ بھی کیسے دینا؟ آپ نے فرمایا لا اقول تہلک الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑ دے گی، بلکہ حسد اور بغض ایسی بیماری ہے ولیکن تہلک الدین، جو انسان کے دین کو موڑ دیتی ہے، جو انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہیں، انسان کے دین کو ہی ختم کر کے انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، انہ سیخرج من امتی اقوام، ان قریب میری امت کے اندر ایسی قومیں، ایسے لوگ، ایسے گروہ پیدا ہوں گے، تجارا بہم تلک الاہواء، جن کے اندر یہ خواہشات سرایت کر جائیں گی، کما یتجار الکلب لصاحبہ، جس طرح پاگل اور
باولا کتا جو ہے وہ کسی کو ٹچ کر دے، کسی کو چھو لے، کسی کو کاٹ لے، باولے کتے کے کاٹنے کی وجہ سے بیماری اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور اس کو بھی وہ پاگل اور باولا بنا دے۔ اس طرح میری امت کے اندر یہ خواہشات سرایت کر جائیں گی۔ میری امت کے کچھ لوگ، کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن کے اندر یہ خواہشات سرایت کر جائیں گی۔ لا یبقى منہ عرق ولا مفصل، کوئی رگ، کوئی اس کا پٹھا، کوئی اس کا جوڑ ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر وہ بیماری پیدا نہ ہو، الا دخلہ، مگر بیماری اس کے اندر داخل ہو۔ یہ مثال دے کر سمجھایا اللہ کے رسول علیہ السلام کہ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ نفرت ہے، یہ کینہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں میری امت کے اندر۔ پہلی امتوں کی بیماریاں میری امت کے کچھ لوگوں میں، کچھ قوموں اور قبیلوں میں پیدا ہوں گی، سرایت کریں گی، وہ اس طرح سرایت کر جائیں گی، پھر ان لوگوں کی وجہ سے قوم اس طرح برباد ہوگی، وہ معاشرے کو اس طرح برباد کر دیں گے، وہ لوگوں کو اس طرح خراب کر دیں گے جس طرح ایک باولا کتا کسی کو کاٹ لے اور اس کی بیماری اس میں سرایت کر جاتی ہے، وہ بھی باولا ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ لوگوں کے اندر یہ خواہشات سرایت کر دیں گی اور لوگ پھر دوسرے لوگوں کو بھی ایسا ہی کر دیں گے۔ اور اختلافات کا سبب جو ہے وہ خواہش نفس ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے، اپنے نفس کے خواہش کی پیروی کرتا ہے، پھر یہاں اختلافات بنتے ہیں، پھر اکڑ آتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بغض آتا ہے، حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے۔ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ معبود بنایا ہوا؟ ایک کی دکان زیادہ چلنے لگ گئی، دوسرا کہتا ہے میں اس پہ جادو کرواؤں گا، اس پہ ٹونا کرواؤں گا۔ ایک کی فصل زیادہ ہوگی، دوسرا زمیندار جناب اس سے اب وہ سرکشی اور بغاوت اور حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک کا کاروبار زیادہ چل گیا، اب دوسرے کی اس سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ خاندان میں جو مالی لحاظ سے، جو رشتہ داری کے لحاظ سے سٹرانگ اور مضبوط ہو گیا، دوسرا خاندان اب اس سے حسد کرنی شروع کر دیتا ہے، دوسرا خاندان اب اس سے جناب جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے جناب وہ نفرتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ مال کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، زمینوں کے لحاظ سے، فصلوں کے لحاظ سے، دکان کے لحاظ سے، جاب اور ملازمت کے لحاظ سے، کسی کی جاب اور ملازمت لگ گئی، اب اس نے کوشش نہیں کرنی کہ میری بھی اچھی جاب، اچھی ملازمت ہو، میرے بچے کی بھی اچھی ملازمت لگ جائے، بلکہ اپنے بچے کے لیے کوشش کم ہے اور اس کی جاب اور ملازمت کو ختم کرنے کی کوشش زیادہ ہے۔ ہم خود اوپر نہیں آنا چاہتے، ہم خود آگے نہیں جانا چاہتے، ہم خود ترقی نہیں کرنا چاہتے، ہم خود اچھی زندگی اور اچھی نعمتیں حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اس میں ہمیں خوشی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اچھی نعمتیں آ جائیں، ہمارے پاس اچھی زندگی ہو، ہمارے پاس مال حلال، رزق حلال زیادہ ہو جائے، بلکہ اس سے زیادہ ہم یہ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس جو مال آ گیا وہ چھن جائے، وہ ختم ہو جائے۔ میرے پاس گاڑی نہیں آتی تو نہ آئے، فلاں کی گاڑی ختم ہو جائے، میری کوٹھی نہیں بنتی تو نہ بنے، فلاں نے جو بنا لی ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، میرا کاروبار سٹیبل اور سٹینڈ نہیں ہوتا تو نہ ہو، فلاں کی جو بڑی دکان چلتی ہے وہ ختم ہو جائے، میری فصل اچھی نہیں ہوتی، میرے تربوز، میری مکئی، میری سبزیاں اچھی نہیں ہوتی، لیکن فلاں کی بڑی مہنگی سیل ہوئی ہیں، اس کا ریٹ 1400 1500 لگا ہے، اس کا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ میرے بھائیو حسد ہے، یہی وہ حسد ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہی وہ حسد ہے جو انسان کے دین کو موڑ دیتا ہے، اور یہی وہ حسد ہے جو اختلافات کا سبب بنتا ہے، خواہشات کا غلام بننے والا، اسلامی تعلیمات کو ترک کر کے خواہش نفس کو معبود بنا لیتا ہے، اور دجالی دور کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کی انسان فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ کیا ہے کہ دجالی دور کے اندر انسان کو اپنے ایمان اور نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔
کون کہاں گیا؟ سارا دن اور ساری رات یہ تبصرے نہ سنیں، یہ خبریں لگا کر نہ بیٹھیں، جو فضول ٹاک شوز کے اندر اپنی زندگی دن رات کو برباد نہ کریں، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کر دیں۔ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ کون کہاں گیا ہے، کون کہاں سے واپس آیا ہے، کرسی کس کو مل گئی ہے، کس سے لے لی گئی ہے، اس کے کتنے جناب وہ حواری پیدا ہو چکے ہیں، اس کے کتنے چھوڑ گئے ہیں۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، موبائل نکالیں، اس میں حدیث نکالیں، احادیث کو پڑھیں، فتنوں کے دور میں فتنوں سے کیسے بچنا ہے اس کی تعلیمات کو پڑھیں۔ بیکار کے ٹاک شوز ہیں، تبصرے اور تجزیے ہیں، جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ جناب وہ ٹاک شوز اور تبصرے اور تجزیے کر کے مسلمانوں کے عقیدوں کو، مسلمانوں کے نظریات کو، نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، اور ہم سارا دن وہ تجزیوں اور تبصروں پہ ہی گزار دیتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کیا لینا اس سے؟ کیا لینا ہم نے کہ کون امریکہ گیا ہے، کون لندن گیا ہے، کون واپس آیا ہے؟ کیا لینا ہم نے کہ دنیا کی حکومت کس کو ملی ہے؟ ہم نے کیا لینا اور دنیا کی تخت کس کو ملی ہے؟ یہ غیر اہم ہے۔ جنت کا تخت کس کو ملے گا، یہ اہم بات ہے۔ جنت کی حکومت اور کس کو ملنی ہے، تخت کس کو ملنا ہے میرے بھائیو، یہ اہم بات ہے۔ یہ ساری دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی، یہ سب سے چھوٹی جنت ہے جو اللہ نے آخری جنتی کو دینی ہے۔ جس کو آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا نا، اللہ اس کو فرمائیں گے مانگ کیا مانگتا ہے، وہ مانگتا چلا جائے گا، اللہ دیتے چلے جائیں گے۔ جب وہ مانگ کر ختم اور بس کر دے گا، پھر اللہ اس کو یاد کروائیں گے، فلاں بھی لے لے، فلاں بھی لے لے، فلاں مانگ لے، وہ فلاں 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 ہر چیز مانگتا چلا جائے گا۔ جب مانگ کر وہ بس کر جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا جا میرے بندے یہ بھی دیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تجھ کو عطا کر دی۔ سارا دن اسی کی فکر، نمازیں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں، فجر رہتی ہے تو رہ جائے، جناب عشاء رہتی ہے تو رہ جائے، ساری رات ہم جناب ٹی ویوں کے آگے بیٹھے ہوئے ساری رات تجزیے اور تبصرے سنتے رہتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے رہتے ہیں، ہوٹلوں کے اوپر بھی رش اور مجمع ہے، ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ادھر سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا پکارا آتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا بلاوا آتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنت کے بارے میں فرمایا تھا، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین، دنیا اور دنیا کے ہر مال اور ہر عہدے اور وزارتوں، مشارتوں اور بادشاہتوں، ہر چیز سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جنت کی صرف ایک کوڑے کے برابر زمین، ایک چھانٹے کے برابر زمین۔ وہ چھانٹا اور کوڑا دیکھ لیں کتنا ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کی فکر ہے نا، یہ جھوٹ کا دور ہے، دھوکہ، مکر و فریب اور دجالی دور ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس سنوات خداعات، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ قحط سالیاں ہوں گی، دھوکے ہوں گے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب ویؤتمن فیہ الخائن، امانت دار کو خائن بنا دیا جائے گا اور خائن کو امانت دار بنا دیا جائے گا، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، رویبضہ کا بول بالا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا الرجل الطافی فی امر العامہ، حقیر اور نکما آدمی وہ لوگوں کو مشورے دے گا، حقیر اور نکما آدمی لوگوں کا سردار بن جائے گا، حقیر اور نکما آدمی لوگوں کا حاکم بن جائے گا۔ میرے بھائیو یہ دجالی دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، جہاں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، امین کو خائن اور خائن کو امین بنا دیا گیا ہے۔ جب اس دجالی دور کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تفرق و جماعتوں گروہوں میں نہ بٹے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے اپنی نعمت اور الفت ڈال دی اور تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت پیدا کر کے تمہیں بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم کفر کی وجہ سے، تم شرک کی وجہ سے، تم دین سے دوری کی وجہ سے، تم جہالت کی وجہ سے، تم بدعات خرافات کی وجہ سے، تم دین اسلام سے اعراض کی وجہ سے جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا۔
اصل چیز یہ ہے کہ جہنم سے کیسے بچنا ہے، فتنوں سے کیسے بچنا ہے، دین کیسے محفوظ رہنا ہے، ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ جب دین ہی محفوظ نہیں ہوگا انسان کا ایمان ہی محفوظ نہیں ہوگا تو پھر دنیا کے عہدے اور دنیا کے غلبے مل بھی جائیں، دنیا کی فتوحات مل بھی جائیں، انسان کل قیامت کے دن کیا کہے گا؟ ہلاک انی سلطانیہ، مجھے تو میری سلطنت نے ہلاک کر دیا۔ آئیے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے عقیدوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے لین دین کو، اپنے میل جول کو، اپنے بول چال کو، لوگوں کے ساتھ رواداری کو، اسلامی ہمدردی کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں، پھر اسی کے مطابق زندگی گزاریں، پھر اسی کے مطابق اللہ آخرت بھی بہترین بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنایا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، پھر اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔